جو غلطی کرے اور رب کے آگے آ کر معافی مانگے، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کے پاس اس کا اونٹ ہو، اس کا کھانا پینا سب کچھ اس اونٹ پر لدا ہوا ہو اور وہ سفر کر رہا ہو اور ایک جگہ ٹھنڈی چھاؤں دیکھ کر لیٹ جائے، آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے، اس کو آگ لگ جائے اور وہ اونٹ جس پر اس کی ساری زندگی تھی، کھانا پینا تھا، ریگستانی علاقہ ہے، اور اونٹ کھو جائے، پریشان حال اٹھے، جب دیکھے اونٹ نہ پائے، ہر جگہ ڈھونڈے مگر اونٹ نہ پائے، واپس اسی جگہ آ کر لیٹ جائے موت کے انتظار میں۔ پھر تھوڑی دیر آنکھ لگی، پھر جیسے آنکھ کھولا تو اونٹ جیسا کو ایسا پایا۔ جتنا خوش وہ شخص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ کیا کہتا ہے؟ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی کے مارے الفاظ الٹے سیدھے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ غلطی کرے اور رب کے آگے آئے۔ حیرت انگیز بات یہی لگتی ہے مسلمانوں کے تعلق سے کہ اسلام کو نہ پڑھنا چاہتے نہ عمل کرنا چاہتے۔ کیوں؟ نہ غلطی کرو نہ مغفرت مانگنے کی نوبت آئے۔ میں کہتا کرو، جان بوجھ کے غلطیاں کرنے کے لیے نکلو، غلطیاں کرنے کے لیے نکلو، وہی غلطی کرو گے جو لکھا ہوا ہے تقدیر میں، اور جب غلطی کرو گے تو رب کے آگے مغفرت بھی مانگو گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے ہمیں سکھا رہا ہے، اے اللہ ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائے یا چوک کر جائے، غلطی کریں، کیونکہ یہ ہونے والا ہے۔ جب انسان اپنے دین سے محبت کرتا ہے، لگاؤ کرتا ہے، تو اس میں غلطیاں ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں صاحب، تو صرف بات دین کی نہیں چل رہی ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے لیکچرر، ڈاکٹر، انجینئر، یہ خود اپنی زندگی نہیں، اپنا کیا کہتے ہیں، اپنا کیریئر، اپنا ایجوکیشن لائف، اپنی سائنٹیفک لائف، ڈاکٹری لائف پورے ٹرائل اینڈ ایرر میں گزار رہے ہیں۔ کس میں گزار رہے ہیں؟ بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، سائنٹسٹوں کی، کائیں میں گزار رہے ہیں؟ ٹرائل اینڈ ایرر۔ اور ہر بار بولتے ہیں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے میں نے بہت بڑی چیز سیکھا، نصیحت حاصل ہوگی۔ دیکھیے جب انسان غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک نصیحت ملتی ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے غلطی کرو، مجھ سے مغفرت لو، یقیناً تم کو کچھ سیکھنے ملے گا، اس سے ایکسپیرینس ضرور آئے گا، ساتھ ہی ساتھ میری مغفرت بھی تمہیں ملے گی، میں بخش بھی دوں گا۔ تو غلطیاں تو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے فیلڈ میں کر رہے ہیں، ہم اسلام میں کیوں نہ کریں جبکہ اللہ تعالیٰ سے پہلے سے معافی کا وعدہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آؤ قرآن پڑھو، جان بوجھ کے الٹا الٹا غلط سلط پڑھو، جو اللہ ہے وہاں پہ نعوذ باللہ رام پڑھو، کرشنا پڑھو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ غلطی اس کو نہیں بولتے، یہ گناہ ہے۔ یا غلطی کی بات چل رہی ہے، بھول چک کی بات چل رہی ہے۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں، کیوں؟ غلطی سے کچھ بھی نکل جائے۔ ارے غلطی سے نکل اللہ تعالیٰ دگنا اجر دینے والا ہے۔ قرآن کو جو شخص تجوید سے پڑھ رہا ہے، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس وقت اگر الفاظ غلطی سے غلط نکل جائے دوہرا اجر ملتا ہے۔ اس سے بہتر کیا چاہیے؟ دوسری دعا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال، ربنا ولا تحمل، حمل يحمل یعنی بوجھ، اردو میں اس سے ایک لفظ بنا ہے حمال یعنی بوجھ اٹھانے والا۔ ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ایسا بوجھ جو تو نے اس سے پہلے کی امتیوں پر ڈالا تھا، اس سے پہلے کے لوگوں پر تو نے ڈالا تھا۔ یہ شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی امتوں کو ایسے ایسے مسائل دیے تھے کہ اس کو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ صرف یہ امت کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دین کو آسان کر، صرف اس امت کی یہ شان ہے، آپ کو معلوم ہے؟ یہی تو الفاظ ہے نا اس بخاری مسلم کی حدیث میں کہ وہ پہلی بار آسمان کا دروازہ کھلا، ایک فرشتہ آیا، کیا کہا اس نے؟ یہ دو آیتیں صرف آپ ہی کو دی جا رہی ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ شریعت جو شریعت اسلام جو مکمل ہوا،
یہ بھی اسی امت کو ملا ہے. اتنے سہل اتنے آسان مسائل اللہ تبارک تعالیٰ اسی امت کو دیے. ورنہ اس سے پہلے کی جو امتیں تھی اتنے مشکل مسائل تھے. جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن ہی کی ایک مثال دے رہا ہوں. بنو اسرائیل پر ایک مسئلہ تھا. کیا؟ ہفتے میں 7 دن تھے، 6 دن بھلے آپ کچھ بھی کرو دنیا اعتبار سے، ایک دن پورا آپ کو عبادت کرنا ہے. دنیا کاروبار کر ہی نہیں سکتے. آسان ہے کہ مشکل ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا 6 دن تو عیش ہے نا. نہیں، وہ جو ایک دن ہے نا وہ 6 دن سے بھاری پڑنے والا ہے. ارے جس کو 5 وقت کی نماز پورے دن میں 24 گھنٹے میں ڈیوائڈ کر کے دی گئی کہ سب ملا کے پورے دن بھر میں کیا ہے 2.5 گھنٹے نکالتا ہے. 2.5 گھنٹے، مشکل سے 2.5 گھنٹے. وہ نہیں ہو پا رہا. پورا دن 24 گھنٹے اللہ کی بات میں لگاتار بیٹھا رہے گا. بہت ساری جھوٹی سچی راتیں آ رہی ہے جاگنے کی. دیکھو پوری رات جاگنا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے. پوری رات کنٹینیو بات کرنا ہوتا ہے. ایک رات کے کچھ گھنٹے کنٹینیو نہیں کر پاتے ہیں، 24 گھنٹے کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح ایک اور مسئلہ جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا، بنو اسرائیل میں ایک مسئلہ تھا کہ اگر کسی کے کپڑے پر غلاظت لگ جاتی، کوئی گندگی لگ جاتی، پانی سے لاکھ بار دھوئے وہ کپڑا صاف نہیں ہوتا تھا. ان کے پاس ایک مسئلہ تھا. ان کی شریعت میں، ان کے اسلام میں کیا تھا؟ اترا کپڑا کاٹ کے پھینک ڈالنا پڑتا تھا. گویا کہ امیر سے امیر بھی فقیر تھا ان کے پاس. کیوں؟ ہر کپڑے کو پیچ لگا ہوا، ٹھیکلا لگا ہوا. کیوں؟ جہاں گندگی لگی سیدھا کاٹ کے پھینکو. یہاں تو یہ ہے کہ گندگی لگے اس کو دھو